کنڈی صاحب، آپ لوگ وضاحت بڑی آپ 2-3 دن سے جو باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی بڑے واضح طور پہ کہہ گئی کہ فیملی ریونین وہاں پر ہے دبئی میں، اور کوالٹی ٹائم گزار رہے ہیں، اور یہاں پر جو میڈیا ہے وہ کافی زیادہ ظاہر ہے اس وقت اس خبر کو ڈسکس کر رہا ہے. پھر یوم تاسیس بھی پیپلز پارٹی کا آنا ہے تو واپس بھی آ جائیں گے، یہ بھی آپ نے بتا دیا ہے. لیکن کیا بلاول صاحب کی جو کیمپین تھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں کا جو اس وقت ووٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، نئی قیادت آنی چاہیے، بزرگ سیاستدان گھر بیٹھیں، تو ڈیمیج نہیں کر دیا زرداری صاحب کے اس بیان نے کہ وہ ٹرین نہیں ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، دبئی کے وزٹ کے حوالے سے، وہ ان کا ایک پلان اسکیجول تھا اور وہ کل نہیں گئے. وہ پرسوں انٹرویو جس دن تھا اسے دوپہر کو ہی گئے تھے. انٹرویو شام کو جو ہے وہ ریکارڈ ہوا اور نشر ہوا، کیونکہ ان کا پلان تھا اور وہ ابھی 1-2 دن میں واپس پاکستان آئیں گے. اس طرح زرداری صاحب کا بھی تھا. نارملی وہ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ انٹرویو آ گیا اور ہائپ کریٹ کی گئی، اس لیے زیادہ اس دورے کو فوکس کیا گیا. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹرینڈ نہیں ہے. ماضی میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد جب وہ فورن منسٹر بنے بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو انہوں نے دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا کہ ایک نوجوان سیاستدان نے، ایک نوجوان فورن منسٹر کس طریقے سے ایک اسٹیٹسمین کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے پاکستان کا مقدمہ مختلف ممالک میں اور مختلف فورم میں کس طریقے سے لڑا. جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہے، زرداری صاحب کی بات ہے، دیکھیں وہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد بھی ہیں. اب والد کے لیے ان کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ تو اگر وہ 40-50 سال کی بھی ہو، جو ان کے لیے توسط بھی بچے ہوتے ہیں، لہذا پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے لرننگ بھی ہے اور سیکھتے بھی ہیں. تو یہ تو جب تک اب زرداری صاحب نے کہا کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، تو جب تک آپ پالیٹکس میں ہیں، جب تک آپ اپنی لائف میں ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، اور آپ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے. اور جس کے اوپر ہم بہت زیادہ لوگوں کو بڑا اس پہ کوشچن بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جب بلاول صاحب نے کوئی ایک انڈیپینڈنٹ رائے دینے کی کوشش کی، رائے دینے کی کوشش کی، انڈیپینڈنٹ سیاست کرنے کی کوشش کی. جب وہ بات کر رہے تھے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اس وقت بھی زرداری صاحب کا ایک بیان آ گیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے نہیں، ڈیلیمیٹیشن ہونا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد الیکشن ہو. تو ایسے بار بار ہم یہ سیاست میں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کہ جب بلاول صاحب ایک اپنی الگ رائے لیتے ہیں تو زرداری صاحب کا بیان آ جاتا ہے. تو کیا یہ ایک دو مختلف رائے پائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور ہم ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں اس کی بات ہونی چاہیے. زرداری صاحب نے اگر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کیا، ہم نے بھی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کیا، ہمیں الیکشن کمشنر پہ بھی اعتماد ہے. ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں کچھ سویلین اداروں سے، جس پہ ہم نے بار بار ٹی وی ٹاک شو میں بات کی، پریس کانفرنس میں بات کی. چیف الیکشن کمیشنر نے کل اس کے اوپر ایکشن لیا، اور انہیں پی ایس پی ایم کو اور چیف سیکرٹریز کو اس پہ مراسلہ بھی بھیجا ہے کہ آپ ان ریزرویشنز کو دور کریں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ علاقے اور خاص کر پنجاب میں کچھ جو لوگ سویلین ادارے ہیں وہ کچھ نگراں حکومت کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پی ایم ایل این کی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں کچھ جگہوں پہ، جس پہ ہم نے ریزرویشن شو کی. اور باقی جو ہمارے تھے، جو ہم نے مختلف ٹاک شوز میں بات اس کے اوپر کی، اس پہ ہم نے کی، جس پہ انہوں نے ایکشن بھی لیا. ہم تو ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ بلاول صاحب نے جو بات کی تھی کہ 90 دن میں الیکشنز، پرسوں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا سپریم کورٹ سے نا، سپریم کورٹ نے کہا پرسوں کہا ہے نا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی، الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں تو ہیں جو آئین اور قانون لیکن کی آپ بات کی کرتے پارٹی کے کو چیئرمین ان کو 90 دن میں الیکشن کی جلدی نہیں تھی، وہی کہہ رہے تھے ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. تو اب آپ بتا دیں آئین پہ جو ایک مختلف دو رائے نظر آ رہی ہے، زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ وہی بات کہہ رہا ہے جو زرداری صاحب نے کہی. دیکھیں، ڈیلیمیٹیشن بالکل ہونی چاہیے تھی. ڈیلیمیٹیشن پہلے بھی ہو چکی تھی، اور ڈیلیمیٹیشن جو سی سی آئی میں پاس ہوئی تھی وہ لیجسلیشن تھی، وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. سیاسی لوگوں کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک سیاسی مقدس کتاب ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن میں ڈیلیمیٹیشن کا اس وقت ذکر ہے جب آپ سیٹیں بڑھا رہے ہوں. آپ ڈیلیمیٹیشن کر بھی رہے ہیں اور سیٹیں بھی نہیں بڑھا رہے ہیں، تو اس لیے وہ ڈیلیمیٹیشن نے کہا تھا پہلے بھی 1 سال پہلے ہوئی، اور پھر ڈیلیمیٹیشن کو کیوں جو ہے اس کو اپریل مئی میں ہوئی تھی ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ، تو اس کو اپروو کرنے کے لیے کیوں اتنا لمبا ٹائم لیا گیا؟ تو زرداری صاحب غیر آئینی بات کر رہے تھے. نہیں، میں کہتا ہوں ڈیلیمیٹیشن کو کیوں پی ایم ایل این کے دوستوں نے اتنا بڑھایا، اس لیے بڑھایا کہ وہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے کہ ٹائم گین ہو. ہم تو پہلے دن کہہ رہے کہ سپورٹ کر رہے تھے نا زرداری صاحب کی ڈیلیمیٹیشن پروسیس شروع ہوا، تو یہ غیر آئینی بات کر رہے تھے. سوری سوال زرداری صاحب غیر آئینی مطالبہ کر رہے تھے جب ڈیلیمیٹیشن کو وہ زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے الیکشن سے پہلے ہونے کا. نہیں، ڈیلیمیٹیشن جب سٹارٹ تھی اور مڈل آف ڈیلیمیٹیشن تو پھر وہ چیز ہونی تھی. ڈیلیمیٹیشن جب سٹارٹ تھی ہم نے کہا کہ جلد از جلد ڈیلیمیٹیشن کریں. ہمارا جب ڈیلیگیشن ملا تھا
ہم وہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر جلد از جلد ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ صوبوں میں بھی 2 سال سے تقریباً ہو گئے ہیں نگراں حکومتوں کو, اور مرکز میں بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہی تھی. ہمارے پرزور اس کے اوپر مطالبے کے اوپر جو ہے ہم بار بار کہہ رہے تھے الیکشن کی ڈیٹ تو دے دی گئی. ہم آج الیکشن شیڈول کے انتظار میں ہیں. اب امید ہے کہ 30 تاریخ کو جب ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد فوراً جو ہے الیکشن کی شیڈول آ جائے گا تاکہ ہم اپنی الیکشن مہم شروع کر سکیں. ابھی ہم نے کنونشنز کیے ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم نے الیکشن مہم شروع نہیں کی. پھر ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم بھی کرنی ہے اور الیکشن مہم بھی شروع کرنی ہے. تو اس کا ہمیں انتظار ہے کہ جلد از جلد یہ چیز ہو تاکہ ہم اس ملک کو ایک ایٹامک کنٹری کو آپ ایڈ ہاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں. آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہوں گے, نئی پارلیمنٹ آئے گی, نئی حکومت آئے گی, اور اس کے بعد اس ملک کو آگے لے کر چلنا پڑے گا.